بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے کہ شہر بخارا میں ایک جیولر کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سکا پانی لانے والا اس کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ وہ بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دن اس سکا نے پانی ڈالنے کے بعد اس جیولر کی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر شوہت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران جیولر کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جیولر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جیولر نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو شوہت کے ساتھ دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض کا بدلہ چکا دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا جب پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے جیولر کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ کل مجھے شیطان نے ورگلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جیولر نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مرد نے اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ تفسیر روح البیان۔ اسی کتاب میں مکتوب ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کی اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں چلی جاؤ اور اپنے چہرے کو کھلا رکھنا اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بو مجھے آ کر بتانا ہے۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی بھی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا اور بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آپ کا سوال کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے ایس کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح الجامع 5865 میں بھی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حائضہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کہن کے پاس آیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح جامع 5918 میں بھی موجود ہے۔